ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم یعنی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر
ہم کچھ بیان سنیں گے وہ اولاد کے حوالے سے ہے. یعنی اگر اولاد کے بارے میں ہم اپنا ذہن دیکھتے ہیں، معاشرے میں نظر کرتے ہیں، تو اولاد جگر کا ٹکڑا اور ماں کی آنکھوں کا نور، اور یہی اولاد کے معاملات زمانے جاہلیت میں کیسے تھے، اور اس دور میں بھی بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک اہم ترین بیان، اس میں سے میں آپ کو چند مدنی پھول بیان کرنے لگا ہوں. دل کے کانوں سے سنیے اور اپنا محاسبہ کیجیے. معاشرے پر اگر نگاہ ڈالیں گے اور معاشرے میں ہونے والے واقعات کی چند جھلکیاں سنیں گے تو شاید کانپ اٹھیں گے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس یہ نصیب نہیں ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا. ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے، چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ کہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانے جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، استغفار کا معنی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور دعائے مغفرت صغیرہ و کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے کی جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے. البتہ عام اعمال کے متعلق محدثین کرام و علماء عظام رحمہم اللہ السلام نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور دیگر اعمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے. حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے. محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے غلام آزاد کرو. عرض کی میرے پاس اونٹ ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نہر یعنی اونٹ کی قربانی کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے متعلق دور جاہلیت کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ افسوس، ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے باعث بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ یہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے دل میں یوں جیسے دل بیٹھا جاتا ہے۔ گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، ٹینشن، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، مزید دب گئے، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو اب تو یہ سمجھے کہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کروں گا، ان کی شادی کیسے کروں گا۔ اور معاذ اللہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کے سبب ان کی بچوں کی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے انداز بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، اور اسی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ نیٹ پر دی ہوئی 5 لرزہ خیز وارداتیں بالتصرف پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، معاذ اللہ زمانے جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی۔ چھٹی بیٹی کی پیدائش پر ظالم باپ نے 10 دن کی بچی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر مار ڈالا۔ احتجاج پر بیوی کو بھی سوتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، چند ہفتے پہلے ایک شخص نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو آگ لگا کر مار دیا تھا۔ نمبر 3، جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر 25 سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ نمبر 4، مجازی عشق کی بنیاد پر دونوں میں لو میرج ہو گیا، اللہ نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دیں۔ کچھ عرصے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر آگ بگولا ہو کر بے وقوف شوہر نے بیوی کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپتال پہنچ کر بیچاری نے دم توڑ دیا۔ نمبر 5، ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم تلاش رہے ہیں کہ سکون کیسے ملے گا۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ہمیں برکت کیسے نصیب ہوگی۔ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ جو ناچاقیاں ہیں، جو نا اتفاقیاں ہیں، انداز دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس تیزی کے ساتھ گناہوں کے، مصیبتوں کے ان گہرے دلدل میں دستہ چلا جا رہا ہے۔ کس قدر امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ کس قدر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یار بڑی ترقی ہو گئی، لیکن یہ ترقی ہے کہ زمانے جاہلیت کے واقعات آج کے اس دور میں رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بیٹیاں تھیں، چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی جنی تو میں تجھے نومولود بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ ہجری سن 1426 کے رمضان مبارک کی تیسری شب 8 اکتوبر 2005 پھر بچی ہی کی ولادت ہوئی۔ صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر اس بے رحم باپ نے معاذ اللہ اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ یکایک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھس گیا۔ بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا
اور غالباً اسی کے ذریعے اس دردناک قصے کا انکشاف ہوا۔ اس زلزلے یعنی کشمیر میں آنے والے اس زلزلے کی اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ افراد اموات ہوئیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گھر میں اگر بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسلام نے الحمدللہ اسلام نے بیٹی کو عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے۔ مسلمان اللہ عز و جل کا عاجز بندہ اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اسے راضی رہنا چاہیے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ تو بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے، مسلمان کو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اور خزائن العرفان میں آیت نمبر 50 کے اس حصے جسے چاہے بانجھ کر دے، اس کے تحت ہے، یعنی کہ اس کی اولاد ہی نہ ہو، وہ یعنی اللہ تعالی مالک ہے، اللہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اللہ مالک ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اب وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے، جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط و حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے یہاں صرف بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی تھے لیکن صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرزند یعنی بیٹے تھے، کوئی دختر یعنی بیٹی نہیں تھی۔ اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ تو جسے چاہے دے، اللہ مالک ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرزند ہونے کا اگرچہ خزائن العرفان میں ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی۔ چنانچہ تذکرۃ الانبیاء صفحہ 827 پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ خیال رہے کہ طیب، مطیب، طاہر اور مطہر انہی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب تھے، یہ کوئی علیحدہ بیٹے نہیں تھے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی سیرت مصطفیٰ صفحہ 687 پر لکھتے ہیں کہ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں۔ تو خیر، آج آپ کو جس موضوع پر توجہ دلانی ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے۔ میرے امیر اہل سنت، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 مبارک فرمان نقل فرماتے ہیں۔ سنیے، اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ، سنیے۔ نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، نہ ہی برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ نمبر 4، سبحان اللہ، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، تصور کریں، آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دل بجھ جاتا ہے، لیکن فضائل سنیے، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیجئے، مدنی گلدستے میں سجا لیجئے، مدنی چینل کے بھی ناظرین سجا لیجئے۔ حدیث پاک میں کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ نمبر 5، حدیث پاک سنیے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی آقا 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی آقا اگر 1 ہو تو؟ فرمایا 1 ہو تو بھی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 7، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 8، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا صاحب مال ہو جائے یا وفات ہو جائے، تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، آج کل معاشرے میں اس کو بہت زیادہ لیا جا رہا ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں تو مذہبی کہلانے والے بھی بعض اوقات بجھ جاتے ہیں، ڈھارس بندھائیں۔ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت جو ہمارے گھر میں آئی، یہ کتنی فضیلتیں کتنی برکتیں لے کر آئی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹی پر کیسی شفقت فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے،
پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے، وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت سیدتنا زینب، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور بڑی شہزادی ہیں، جو کہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں پیدا ہوئیں۔ جنگ بدر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ بلا لیا۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے باہر نکلیں، کافروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی بچہ اسی وقت پیٹ ہی میں فوت ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اور جب 8 ہجری میں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ زیورات کے سوغات بھیجے، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا مبارک انگلی سے مس کیا، یعنی چھوا، اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے چھوٹی بچی اسے تم پہن لو۔ تو نواسی پر کیسی شفقتیں ہوتی تھی نانا جان کی، آقا بھی تو نانا جان تھے نا، تو نواسی پر کیسی شفقتیں تھی سنیے۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ تو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے کے بارے میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس خیال کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے یہ باب باندھا، یہ حدیث ذکر فرمائی کہ اگر چھوٹے بچے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور اتارنے اور گود میں لینے میں عمل کثیر نہ ہوتا ہو تو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تفہیم البخاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس طرح کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکروہ نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں باعث ثواب تھا۔ تو اس میں عمل کثیر کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں مزید سنیے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام صفحہ 242 پر ہے، عمل کثیر
یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی عمل کثیر ہے۔ اگر سے دور سے دیکھنے والے کو شک شبہ ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو عمل قلیل ہے، نماز فاسد نہ ہوگی۔ بارِ شریعت جلد اول صفحہ 476 پر ہے، اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں بچہ اپنی سکت یعنی طاقت سے نہ رک سکے، بلکہ اس نمازی کے روکنے سے تھما ہوا ہو اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانے نماز ناپاک ہے، تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اگر وہ اپنی سکت یعنی طاقت سے رکا ہوا ہے اور اس یعنی نماز پڑھنے والے کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم نے سنا۔ بیٹیوں پر بعض اوقات خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، سنیے ایک بڑی پیاری روایت سنیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے ہر ایک کو 1-1 کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ ماشاء اللہ، ایثار کی بھی کیا بات ہے۔ کاش ہم بھی اپنی پسند کی چیزیں ایثار کرنا سیکھ جاتے۔ ترغیب و تحریض کے لیے یہ حدیث پاک سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ دینے میں بیٹیوں سے پہل کیجیے، سبحان اللہ۔ فضیلت سنیے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا عز و جل میں رونے والے کی مثل ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ تو 100 کروڑ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی تعداد بیٹی کے پیدائش کو ناپسند کرنے لگی ہے۔ بعض ماں باپ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اس کی معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، پھر رپورٹ پر بیٹی کی نشاندہی کی صورت میں بعض تو معاذ اللہ حمل ضائع کرانے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے کا اہم مسئلہ یہ ذہن نشین کیجئے، اگر مرض کا علاج مقصود ہے تو اس کی تشخیص یعنی پہچان کے لیے بے پردگی ہو رہی ہو، تب بھی ماہر طبیب کے کہنے پر عورت کسی مسلمان عورت اور نہ ملے تو مجبوری کی صورت میں مرد وغیرہ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہے، لیکن بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات حاصل کرنے کا تعلق چونکہ علاج سے نہیں، اور الٹرا ساؤنڈ میں عورت کا ستر یعنی اعضاء مثلا ناف کے نیچے کے حصے کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا یہ کام مرد تو مرد کسی مسلمان عورت سے بھی کروانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو تمام سائنسی تحقیقات چونکہ یقینی نہیں ہوتی، لہذا بیٹا یا بیٹی کا معاملہ کسی اور بیماری کا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ درست ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ مدنی چینل کا ایک مقبول سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی قسط نمبر 14
اس کا موضوع تھا ظلم کی انتہا۔ ایک پاکستانی لیبارٹرین اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک عورت کے ابتدائی ایام کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں ساتھ آنے والے شوہر نے جب بیٹی کا سنا تو سنتے ہی بیچارے کو طلاق دے دی، لیکن جب دن پورے ہوئے اور ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ مگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر اندھا یقین رکھنے والے آدمی کی نادانی کی سبب اس دکھیاری بی بی کا گھر اجڑ چکا تھا۔ تو ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بیٹی کی تھی مگر بیٹا پیدا ہوا۔ تو بہرحال اچھی نیت سے بیٹے کی خواہش یہ کرنا، دعائیں مانگنا، اورات تعویذات کا استعمال کرنا، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ بلکہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، دعوت اسلامی کے مبلغ وغیرہ بنانے کی نیت ہو کہ بیٹا پیدا ہوگا تو مفتی دعوت اسلامی بناؤں گا، تو یہ کار ثواب بھی ہے۔ اور مدنی قافلے میں الحمدللہ ایسی بھی باتیں ملی کہ لڑکیاں ہوتی تھیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے پر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں، چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں، بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں، میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی پیدا ہوئی۔ تو بعض خاندان والوں کو آج کل ایک عام ذہن کے مطابق وسوسہ ہے کہ کسی جادوگر نے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ تو میں نے نیت کی کہ میرے یہاں اگر لڑکا پیدا ہوا تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی کو ایک بار خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ گرا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منی کی ولادت ہو گئی۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ میرا حسن ظن تھا کہ میں نے نیت کی تھی، 1 ماہ کا قافلہ سفر کیا، تو اس کی برکت مجھ تک محدود نہ رہی بلکہ ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیاں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع پیدا ہو گئے۔ بہرحال منہ مانگی مراد نہ ملنا بھی انعام ہے، اس میں بھی ہمیں ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹا پیدا ہو گیا، نابینا ہوا تو ہاتھ پاؤں سے معذور ہوا، سدا بیمار رہنے لگا، یا تندرست ہوگا تو بڑا ہو کر ہیروئنچی بن گیا، ڈاکو بن گیا، ماں باپ پر ظلم کرنے لگا۔ تو خیر جو اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو بہرحال آج کا جو بیان ہے یہ اس کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، میں آپ کو ضرور اس بات کی دعوت دوں گا کہ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ اس یعنی ابھی تو مختصراً ہی میں نے عرض کیا ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہوں گے کہ کیسا یہ اہم موضوع ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے اس پہ قلم اٹھایا، کیونکہ فی زمانہ معاشرے میں یہ واقعات بہت ہو رہے ہیں کہ کچرا کنڈیوں پر یا جناب کنویں کچرے کے ڈھیر پر، مختلف اداروں کی سیڑھیوں پر، مختلف فلاحی اداروں کے جھولوں میں لوگ اپنے بچے ڈال دیتے ہیں۔ ایک تو ناجائز اولاد، یا دوسرا ایک رجحان یہ کہ اگر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو معاذ اللہ یہ اس طرح سے کچرا کنڈیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں جب تاثرات چلے تھے ایسے ادارے والوں جو کچرا کنڈیوں سے ان بچوں کو اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایسے دل خراش واقعات بتائے کہ ان جگہوں سے جب ہم نے ان بچوں کی لاشوں کو اٹھایا تو کسی لاش کو کتے کھا چکے تھے، کسی کو بلیوں نے بھموڑا تھا، کسی میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو جب بچوں کو اٹھایا تو ان میں کچھ سانسیں بھی باقی تھیں۔ اب تصور کریں کہ زمانے جاہلیت میں جب بچوں کی آوازیں آتی تھیں کہ ابو جان کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، ابو جان کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آج بدقسمتی سے کچرا کنڈیوں پہ پھینکا جا رہا ہے، ان کی آوازیں اگرچہ ان کے والدین کو کانوں میں آ نہیں رہی، وہ تصور تو کریں کتنا بھیانک ظلم ہے، کیسا ظلم ہے یہ۔ تو معاشرہ تیزی کے ساتھ اس برائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمت کریں، آگے بڑھیں، سمجھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ رسالہ پڑھ کر سکھائیں،
گھر گھر میں اس کو بانٹیں، مارکیٹ میں بانٹیں، اپنی حیثیت کے مطابق لنگر کیجئے، یہ نہ ہو سکے اپنی دکان پہ فروخت کیجئے، کیا معلوم ہمارے اس طرح سے تقسیم کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنی بچی کو قتل کرنے سے باز آ جائے، ہمارے لیے بھی ثواب ہوگا۔ تو 7 روپیہ جیبی سائز کا رسالہ، 64 صفحات ہیں، 32 صفحات کے بڑے سائز میں رسالہ، 12 روپیہ ہدیہ میں، اس کو زیادہ تعداد میں لیجئے، تقسیم کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ